المعصومين المنتجبين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل لانقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. پروردگار کے حضور دعا ہے کہ خداوند متعال دنیا جہاں میں جو ذکر سید الشہداء کہ جو کہ حیات انسانیت کی ضمانت ہے جاری ہے، اور جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو انہیں منعقد کر رہے ہیں، بانیان مجالس، عزاداران سید الشہداء، محافظین عزاداری تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جہاں کہیں بھی ذکر سید الشہداء ہے اس کو اس صورت میں ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ وقت کے امام ہم سے راضی و خوشنود ہو سکیں. مومنین کرام، موضوع جو آج کی مجلس کا ہے وہ اربعین سید الشہداء بقائے نظریہ اسلامی رکھا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے جو آیت قرآن تلاوت فرمائی اور جو آپ نے سماعت فرمائی وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144. آیت آپ نے یاد کر لینی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 144. قرآن کا لب و لہجہ انسان کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن کا لب و لہجہ انسان کو سمجھنا ضروری ہے. انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں لب و لہجے کو بہت غور سے معائنہ کرتا ہے اور اپنا رد عمل دیتا ہے. الفاظ بعض اوقات ایک ہی ہوتے ہیں لیکن اس کا لب و لہجہ انسان کے عمل و رد عمل کو تبدیل کر دیتا ہے. جیسے کہ آپ کو آپ کی والدہ کھانا دیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں بیٹا یہ کھا لیں، کبھی کہتی ہیں یہ لے کھا لیں، یہ لو، یہ لو، یہ ایک جملہ ہے، لیکن کبھی یہی ایک لہجے میں یہ لو زور سے کہہ کے دیا جاتا ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اور آپ اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کا بھائی آپ کو کوئی چیز دے دے اور زور سے کہہ کے دے، آپ سمجھ جاتے ہیں غصہ کر رہا ہے، پھینک رہا ہے میری طرف چیز، دے نہیں رہا، اس میں محبت، لہٰذا آپ کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے. آپ نے جو اس کے بدلے میں رد عمل دینا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اگر آپ کو کھانا کوئی دے، یہ لے، بڑے پیار سے، یہ لہجے ہیں نا، یہ لیے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کہا جائے یہ لیں تو اب آپ کا رد عمل فوراً، اچھا الفاظ تو ایک ہی ہیں، کوئی آپ سے کہے کہ آقا الفاظ تو ایک ہی ہیں تو آپ کہیں گے نا، جو انداز بیان تھا وہ مختلف تھا. ایک دفعہ میں آپ اس کا احترام کر رہے ہیں، ایک دفعہ میں اس کے بدلے میں غلط جواب دینا. کیوں؟ کیونکہ لب و لہجہ تبدیل ہے. قرآن کی آیات کا لب و لہجہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہم نے اس کے بدلے میں کیا عمل کرنا ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ قوم جس قوم سے قرآن بات کر رہا ہے وہ کس حالت میں ہے. جب یہ لہجہ تبدیل ہوتا ہے کسی شے کے دینے کا، یہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ دینے والا کبھی اس سے راضی ہے یا راضی. اگر وہ لب و لہجہ نرم رکھے، اس کا مطلب ہے کہ جو سامنے بیٹھی ہوئی قوم ہے، بیٹھا ہوا شخص ہے، وہ اس کا محبوب ہے، وہ اس کا محبوب ہے، اس کے جو یہ چاہتا ہے اس کے مطابق عمل کر رہا ہے. لہٰذا اس نے جو الفاظ ادا کیے وہ نرم لہجے میں ادا کیے. کس لہجے میں؟ نرم لہجے میں. لیکن اگر یہ لہجہ سخت ہو جائے، سخت لہجہ بتا رہا ہے کہ جس کو یہ دے رہا ہے چیز، وہ اس کے مطابق زندگی گزار نہیں رہا یا اس کے مطابق بات نہیں کر رہا. یہ کون سی چیز بتاتی ہے؟ لب و لہجہ، انداز بیاں. بقول شاعر کے انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. لیکن انداز بیاں بہت اثر رکھتا ہے. قرآن کی جو یہ آیت ہے، اس آیت کو اگر ہم لب و لہجے کے اعتبار سے رکھیں تو تھوڑا سا سخت لہجہ ہے قرآن کا، ڈانٹ رہا ہے قرآن. اور ڈانٹا تب جاتا ہے جب مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ کوئی کام غلط
ہو رہا ہے۔ اس آیت کے ساتھ جو سب سے مناسب حدیث بیٹھتی ہے وہ وقت خروج، جب سید الشہداء مدینے سے نکل رہے تھے اور وہاں جو کلام ہے سید الشہداء کا وہ اس آیت کی تفسیر کہلاتا ہے۔ کیونکہ ہم آیات اور احادیث کی تفسیر نہیں کرتے، تاریخ نہیں پڑھتے، ائمہ کی زندگی نہیں پڑھتے، لہٰذا ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ آپ نے بہت سارے مفسرین سے قرآن انی لم اخرج، آگے آپ کو یاد بھی ہوگا، بہت سب کو تو حفظ ہے کیونکہ زندگی میں بہت سی مرتبہ یہ لہجہ سنا ہے کہ سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ میں انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا انما خرجت لطلب اصلاح امتی جدی۔ یہ تفسیر ہے اس آیت کی۔ آیت میں سوال کیا گیا ہے، سید الشہداء جواب دے رہے ہیں۔ 40 سال کے عرصے کے درمیان یہ جو قرآن نے سوال اٹھایا یہ وقوع ہو گیا اور سید الشہداء جواب دے رہے ہیں، یہ تفسیر ہے اس آیت کی۔ اگر ہم پڑھیں اس قرآن کی اس آیت کا لب و لہجہ پڑھیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ وما محمد اللہ رسول، دیکھو رسول جو محمد ہے وہ کچھ نہیں ہے مگر اللہ کا رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، دیکھو یہ پہلے رسول نہیں ہے، اس سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں۔ اچھا یہ جو آیت کا تیور ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ عجیب مرحلہ فکر ہے، یہاں آپ کو سمجھنا ضروری ہے کیوں قرآن نے کہا من قبلہ الرسل۔ قرآن ڈائریکٹلی آگے بات کر سکتا تھا، میں جب اگلی آیت جوڑوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بات تو ڈائریکٹ ہو سکتی تھی، لیکن قرآن نے کہا قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول تھے۔ افئن ماتا او قتل، افئن ماتا او قتل، دیکھو اگر یہ دنیا سے رحلت فرما جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ جو آیت ہے افئن ماتا او قتل، یہ حصہ اگر قد خلت من قبلہ الرسل سے پہلے رکھ دیا جاتا تو کوئی بات تو پھر بھی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن قرآن نے جو اضافہ کیا یہ اضافہ بہت ہی منطقی، عقلی اور سوشولوجی کی تمام بنیادوں کے اوپر ہے۔ سوشولوجی آپ کا علم ہے، اس کی تمام بنیادوں کے تحت اس آیت کو رکھا گیا ہے اگر ہم پڑھیں، ورنہ قرآن کی آیت قد خلت من قبلہ الرسل کے بغیر بھی مکمل ہو سکتی تھی، لیکن قرآن نے یہ زاویہ رکھا اور یہ سمجھنا ضروری ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل اور اس کے آگے کیا ہے افئن ماتا او قتل۔ اگر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں ترجمہ کہ محمد کچھ بھی نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، اگر یہ دنیا سے چلے گئے یہ انہیں قتل کر دیا جائے، تو اگر میں آیت حذف کر دوں اور آپ کے سامنے ڈائریکٹ آیت پڑھوں کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول، اگر یہ دنیا سے چلے جائیں یا شہید کر دیے جائیں، قرآن کا لفظ ہے قتل کر دیا جائے، شہید بھی عربی ہی لفظ ہے، شہید کر دیا جائے یعنی انہیں شہید کر دیا جائے، تو یہ تو بغیر بھی مکمل ہو سکتا ہے، لیکن قد خلت من قبلہ الرسل یہ رکھا گیا تاکہ غور کروایا جائے کہ جو بات تم سے کی جا رہی ہے یہ تم سے پہلے ہو چکی ہے، اور کہیں یہ تم تکرار نہ کر بیٹھو، کہیں یہ تکرار کرنا بیٹھو۔ افئن ماتا او قتل لانقلبتم علی اعقابکم، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ اگر یہ رسول اپنی طبی طریقے سے رحلت فرما جائیں یا شہید کر دیا جائیں، تم اعقابکم پلٹ جاؤ گے، انقلبتم لانقلبتم، انقلب ینقلب انقلاب آپ سمجھتے ہیں، انقلاب آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے انقلاب لائے، بعض نے نظریہ پیش کیا، پاکستان میں ماشاءاللہ سے بہت سارے انقلاب کے کہنے والے موجود ہیں جو انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ انقلاب کیا تم تبدیل ہو جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، اعقابکم پچھلی طرف، انقلابہ تم تبدیل ہو جاؤ گے پچھلی طرف، اگر یہ رسول دنیا سے چلے جائیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ تم پچھلی طرف پلٹ جاؤ۔ یہ قرآن کا کیا ہے سوال کہ تم پلٹو گے تو نہیں، تم قرآن نے کیا ہے سوال ریز کیا ہے۔ اس کو ہمارے موجودہ زبان میں، تعلیمی زبان میں کہتے ہیں پیتھولوجی، کیا کہتے ہیں پیتھولوجی، آفات شناسی، آسیب شناسی یا آفات شناسی آج آپ کے زمانے کا بہت بڑا علم ہے، آفات شناسی آپ کے زمانے کا بہت بڑا علم ہے۔ جو ڈاکٹرز ہوتا ہے وہ بیسکلی پیتھولوجی کرتا ہے آپ کی، یعنی وہ یہ دیکھتا ہے یہ جو مرض آیا یہ کیوں آیا ہے، یہ جو مرض آ گیا ہے یہ
کیوں آ گیا ہے، لیکن ڈاکٹر کب پتہ کرتا ہے؟ جب آپ کو بیماری آپ کو بیماری لگ گئی ہے، اب ڈاکٹر اس کا تجزیہ تحلیل کر رہا ہے کہ یہ بیماری کیوں آئی، اور آپ کو دوا دیتا ہے کہ جو بیماری آ گئی ہے اس کی یہ دوا ہے۔ کب؟ بیماری لگنے کے۔ یہ پیتھولوجی ہمارے آج کے زمانے کی، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تشیع کے لیے اگر کوئی علم بہت زیادہ ضروری ہے تو وہ پیتھولوجی کا علم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں۔ اور پیتھولوجی کبھی فردی ہوتی ہے، کہیں اجتماعی ہوتی ہے۔ وہ موضوع آپ کو سوکھا سوکھا سا تو نہیں لگ رہا؟ ظاہر ہے ممبر باب العلم ہو، ممبر علی ہو، جسے رسول اللہ باب العلم کہیں، اگر اس سے علمی باتیں نہ ہو تو اس ممبر کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اور یقیناً جو سننے والے آئے ہیں وہ سارے باب العلم سے عشق و محبت رکھنے والے ہیں، تو یقیناً علم سے بھی عشق و محبت رکھتے ہوں گے، اور علمی باتیں سننے میں ان کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہوگی۔ اب یہ آپ نے سارا غور کرنا ہے۔ میں صرف اس آیت کی تفسیر کا کچھ صحیح بیان کر پاؤں گا، ظاہر ہے جو اس کا حق ہے وہ تو ادا کسی سے بھی نہیں ہو سکتا، اور ہمارے دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مکمل کی جا سکے، اور یقیناً بہت لمبا موضوع ہے، کافی طویل موضوع کہ اس کو مکمل بیان کیا جائے قرآن کی سمجھ۔ قرآن نے جو سوال کیا اسے علمی اصطلاح میں کہتے ہیں پیتھولوجی کرنا، لیکن وقت سے پہلے قرآن نے کی، جو آپ کا ڈاکٹر کرتا ہے کہ یہ مرض آ گیا ہے، وہ وقت کے بعد کرتا ہے، لیکن قرآن وقت سے پہلے کر رہا ہے، وقت سے پہلے کر رہا ہے کہ دیکھو یہ نہ ہو جائے، اگر یہ ہو گیا تو پھر تم پلٹ جاؤ گے پچھلی طرف، اور اگر تم پچھلی طرف پلٹے تو کیا ہوگا کہ تم جہالت و گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف چلے جاؤ گے۔ جو محنت رسول اکرم نے کی اور آپ کو بلند کیا وہ واپس پلٹ جائے گی۔ اب میں آپ کو آیات کو جوڑوں گا، وہ جو بزرگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ قریب ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نزدیک ہو جائیں بزرگ جو ہے، گیپ چھوڑا۔ تو یہ بھی یہی چیز دیکھ رہے تھے کہ آواز مکمل کیوں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، یعنی یہ چیز کا جائزہ لیتے کیوں نہیں آ رہی، ان کو معلوم ہو گیا کہ اس وجہ سے نہیں آ گئی، آ کے اصلاح کر۔ اگر یہ چیزیں جو خرابیاں کیوں ہو رہی ہیں عصر اسلام میں رسول اللہ کے بعد سمجھ میں آتی تو شاید اتنا بڑا معرکہ کربلا نہ ہوتا۔ یعنی یہ سمجھ میں آ جانا کہ یہ جو مشکلات آ رہی ہیں، یہ پریشانی آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں۔ قرآن نے سوال اٹھایا کیا تم پلٹ جاؤ گے اس رسول کی دنیا سے جانے کے بعد، اور سن 61 ہجری میں امام حسین اس کا جواب دے رہے ہیں میں جا اسی لیے رہا ہوں کیونکہ امت کی اصلاح چاہیے، یعنی یہ امت پہنچ گئی اس جگہ پر جہاں قرآن نے کہا تھا نہیں پہنچنا۔ آپ نے سنا نا مشہور خطبہ ہے کہ میں کس لیے جا رہا ہوں، اصلاح کے لیے۔ اصلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں میں مریض چیک کرنے جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ مریض ہے، بیمار ہو چکا ہے، اس کی بیماری سے پہلے قرآن نے بتایا دیکھو یہ بیماری نہ آ جائے۔ 61 ہجری میں رسول اللہ امام حسین بتا رہے ہیں وارث رسول کہ امت نے اس آیت کی لاج نہیں رکھی اور امت پہنچ گئی۔ سوال یہ ہے کیوں پہنچی، کیسے پہنچی، اور آیا ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ یہ بیسک سوال ہے قرآن کا، کیونکہ قرآن کسی زمانے اور حد کے ساتھ قید نہیں ہے، نہ کسی زمانے کے ساتھ، نہ کسی نسل کے ساتھ، نہ کسی زمین کے ساتھ، ان میں سے کسی چیز کے ساتھ قرآن قید نہیں ہے۔ جو خالق لم یزل کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کی تعلیمات بھی ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس کی تعلیمات ختم ہونے والی، انسانی زندگی کے ختم ہونے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا قرآن اس کا بھی بتا رہا ہے۔ معاد شناسی، قیامت شناسی، یہ بہت اہم موضوع ہے اور قرآن اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے زمانے کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ تم کس انقلاب پر ہو، انقلاب عقبی پر ہو، جسے قرآن نے کہا کہ اگر یہ رسول تمہارے درمیان سے چلے جائیں کہیں تم انقلاب عقبی کی طرف تو نہیں چلے جاؤ گے، پلٹ تو نہیں جاؤ گے، کہ انقلاب نبوی پر ہے۔ ہمارے سے بھی آج یہ سوال ہے جو انقلاب رسول لائے انقلاب نبوی پر ہو کہ انقلاب عقبی پر ہو؟ یہ سوال
قرآن اٹھا رہا ہے. اس کو علمی موضوع میں کہتے ہیں آفات شناسی کرنا, کہ دیکھو یہ آفت نہ آ جائے تمہارے زمانے میں. اگر اس زمانے میں اس آیت کو غور کر لیا جاتا تو شاید آج ہم اس نتیجے پر نہ ہوتے, شاید 61 ہجری میں کربلا نہ ہوتی, شاید بعد از رسول ولایت علی قائم ہو جاتی. اگر آپ کہیں کہ بعد از رسول ولایت علی کیوں قائم نہیں ہوئی, اس آیت کی لاج نہیں رکھی گئی. اور قرآن یہی سوال کر رہا تھا, کہیں کر تو نہیں لوگے. اچھا سوال یہ ہے کہ قرآن نے کیا دیکھا ایسا؟ قرآن نے مزاجوں میں, رویوں میں, سماج میں, لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے میں, لوگوں کے چال چلن میں, لوگوں کے افکار و کردار میں, لوگوں کے تعلیم و تہذیب و ثقافت میں ایسا کیا دیکھا کہ قرآن نے کہا کہ جو تمہاری تہذیب ہے, جو تمہاری ثقافت ہے, جو تمہاری تعلیم ہے, جو تمہارا معاشرہ ہے, جو تمہاری زبان ہے, جو تمہاری رہن سہن ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ تم پلٹ جاؤ گے. تمہارا رہن سہن, تمہاری تہذیب و ثقافت, تمہاری تعلیم و تربیت یہ بتا رہی ہے کہ تم پلٹ جاؤ گے. دیکھو ہوشیار کر رہے ہیں تمہیں. جیسے کرونا آ گیا تو آپ کو احتیاطی تدابیر بتائے گئیں کہ دیکھو ماسک پہنو, کیونکہ اگر یہ نہیں کرو گے تو تم بیمار ہو جاؤ گے. بعض اوقات بچے شرارت کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں دیکھو یہ گر جائے گا. یہ گرا تو نہیں ہے, کیوں گر رہا ہے؟ کیونکہ جو اس کی حرکت چل رہی ہے اس کے مطابق یہ جو اگلا عمل کرے گا یہ گر جائے گا. توجہ ہے آپ کی؟ تو قرآن نے کیا دیکھا ایسا؟ سوال ہے قرآن کا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ رسول چلے گئے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ پلٹ جاؤ گے. کیوں پلٹ جاؤ گے؟ اس زمانے میں جو ہو گیا میں اس کی بات نہیں کرتا, آج کے زمانے کے لیے آتے ہیں. جب رسول اللہ انقلاب نبوی لے کر آئے تو اس انقلاب کا اثر یہ تھا کہ یہ بہت مضبوط تھا, یہ بہت, اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں, سامنے آ کے نہیں کر پایا کوئی. قیصر و کسریٰ بھی اس کا مقابلہ, ورلڈ کی سپر پاورز اس کا مقابلہ تو مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. لیکن ظاہر ہے دشمن تو ہیں اس کے, تو جب سامنے سے نہیں کر سکتے تو انہیں کچھ اور کرنا تھا, اور جو وہ کرنا چاہتے تھے ان کے کرنے سے پہلے قرآن نے کہا کہ دیکھو یہ ہو جائے گا. دیکھو یہ تمہارا دشمن تمہیں انقلاب عقبی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. قرآن نے پہلے ہوشیار کیا جب یہ دشمن چاہ رہا ہے. اب اس آیت کے اندر اب آپ کو سمجھ میں آئے گا قد خلت من قبلہ الرسل کیوں رکھا گیا. کیونکہ یہ صرف انقلاب نبوی رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوا, جتنے بھی انقلابات آئے ان سب کے ساتھ ہوا, یہ ان سب کے ساتھ ہوا. موضوع تشنا رہ جائے گا تو انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو آپ کو مکمل کروں گا میں یہ موضوع. قد خلت من قبل الرسل کیوں رکھا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جتنے انقلابات آئے وہ ان سب میں بھی جب انقلاب آتا تھا تو قومیں بہت مضبوط ہوتی تھیں, اپنے رہبر رہنما کے نزدیک بہت مضبوط ہوتی تھیں, اور دشمن انہیں کسی طریقے سے توڑتا تھا اس سے پہلے بھی. اچھا میں زیادہ دور نہیں جاتا, تاریخ میں صرف انقلاب نبوی سے پہلے جو آخری نبی آئے, کسی کو نام پتہ ہے ان کا؟ رسول اللہ سے پہلے جو آخری نبی آئے حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کا انقلاب آیا اور اس انقلاب نے ہر ایک کو متاثر کیا, اور عیسائیت بہت زیادہ کیا ہو گئی؟ مضبوط ہو گئی. اور عیسائیت اتنی مضبوط ہو گئی کہ دشمن اس کے سامنے آ کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, سامنے آ کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن بالآخر عیسائیت کی تعلیمات کو ختم کرنا ضروری تھا, ورنہ دنیا پرست لوگ, باطل پرست لوگ, خود پرست لوگ, ان کو تو موقع ہی نہ ملتا اگر انقلاب حضرت عیسیٰ زندہ رہتا. تو انہوں نے ایک سازش کی. وہ سازش یہ کی کہ جب بھی کوئی قوم و ملت, کوئی معاشرہ, کوئی گھر جب مضبوط ہو جاتا ہے اپنے ارد گرد اور اس کا سامنے سے مقابلہ نہیں کیا جاتا تو سب سے پہلے جو ہتھیار پھینکا جاتا ہے وہ اس کے اندر نفوذ کر کر اس کا ہمدرد و خیرخواہ بن کر ایک بندہ ایجاد کیا جاتا ہے جو اس کے اندر ہو اور اندر سے ختم کرے. اب میں آپ کو ذرا مثال دینے جا رہا ہوں, آپ کو بڑی جلدی آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگی. لکڑی کی قیمت ہوتی ہے, لکڑی کی اگر درخت پر ہو تو بھی قیمت ہے, درخت سے کٹ جائے تو بھی. اچھا آپ نے درخت سے تو اس کو کاٹ لیا, شاخ کٹ گئی, کیا قیمت ختم ہو گئی؟ قیمت ہے. بھائی دشمن آیا, درخت کا دشمن تھا, اس نے درخت کو کاٹ دیا لیکن قیمت نہیں ختم ہو سکی.
اچھا اب ایک ماہر آیا، اس نے اس میں مختلف سوراخ کیا، اس کو جوڑ دیا، اس کی قیمت کم ہونے کے بجائے مزید مضبوط ہو گئی۔ جب تک دشمن باہر سے حملہ کر رہا ہے، اس کو کاٹ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، بے شک اس کو کاٹ کے جلانے کے لیے بیچ دے، اس کی قیمت ہے۔ لیکن اگر اس کو ختم کرنے والا اس کے اندر پیدا ہو جائے، کون سی چیز ہے جو لکڑی کی قیمت ہی ختم کر دیتی ہے؟ دیمک۔ اور دیمک کدھر پیدا ہوتی ہے؟ لکڑی کے یہ باہر سے۔ اور جب دیمک کسی لکڑی میں رہ جائے، اب اس کی کوئی قیمت، کوئلے کی پھر بھی قیمت رہتی ہے جو لکڑی جل گئی، لیکن دیمک پڑی ہوئی لکڑی کی قیمت کوئلے جتنی بھی نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جس دشمن نے ختم کیا وہ اس کے اندر پیدا ہوا تھا، وہ اس کے اندر۔ اور یہ پیتھولوجی ہے، آپ کو بیکٹیریاز کا بتایا جاتا ہے جو آپ کے اندر پیدا ہو کر آپ کو ختم کرتے ہیں۔ اور قرآن سوشل پیتھولوجی کر کے بتا رہا تھا کہ دیکھو تم پلٹ جاؤ گے۔ اور اگر کوئی سوال کرتا کہ بھی ہمیں کیسے پتہ لگا کہ ہم پلٹ جائیں گے، قرآن کہہ رہا تھا دیکھو تمہارے نبی کے اسم اور تمہارے انقلاب عقاب کے درمیان ایک آیت ہم نے رکھی ہے کہ اس سے پہلے رسولوں کی زندگی اور ان کے معاشرے، تہذیب اور قوم کو دیکھو، جو اس قوم کے ساتھ ہو گیا ہے تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ اور اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ جب عیسائیت اپنے عروج پر پہنچی، آج عیسائیت کے بہت سارے فرقے ہیں، جو دو مشہور فرقے ہیں وہ ہے پروٹسٹنٹ اور کیتھولک، لیکن پاکستان میں صرف کیتھولک ہے، پروٹسٹنٹ بہت کم، نایاب ہے۔ تو میری ابھی ملاقات ہو گئی، ایک گاڑی میں آ رہا تھا تو مسیح تھے، جیلوکی سے میں آ رہا تھا تو مسیح تھے، تو ان سے ہماری گفتگو شنید ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ پروٹسٹنٹ پاکستان میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی علمی بات آتی ہی نہیں ہے، تو علم کے آفات سے بھی بچے رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو بھی کسی نے غلط نظریہ دیا، نظریہ تو ہے تو علم نا، ہے کیا؟ علم۔ یہ غلط نظریہ اس جگہ جائے گا جہاں کوئی علم دے رہا ہوگا تو غلط علم آئے گا، جہاں علم ہی نہ ہو وہاں غلط علم میں آنے کا بھی سوال پیدا۔ بھائی یہ خراب کھانا کس کو ملے گا؟ جو کھانا کھا رہا ہو۔ جہاں کھانا ہی نہ ہو وہاں خراب کھانا بھی کبھی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ آپ کہیں گے دیوار گندی ہے، وہ گندی وہ دیوار ہوتی ہے جو پہلے ہو، جو دیوار ہی نہ ہو وہ گندی۔ تو میں نے کہا یہ نظریہ غلط تھا، فاسد تھا، لیکن علمی نظریہ تھا، ادھر علم کا کام لینا دینا ہے ہی نہیں، تو غلط نظریہ سے کبھی تو پاکستان محفوظ ہے اس لحاظ سے۔ تو عیسائیت کے مشہور دو فرقے آج کیتھولک اور پروٹسٹنٹ۔ جب عیسائیت مضبوط ہو گئی اور بہت مضبوط ہو گئی تو دشمنوں نے سب سے پہلی چال چلی وہ یہ تھا کہ ہم ایسے پادری ایجاد کریں۔ دیکھیں مسلمانوں کو بہت جلدی سمجھ آتی ہے یہ بات، خود انہیں سمجھ نہیں آتی، لیکن مسلمانوں کو اپنی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا مسلمان سارے مانتے ہیں کہ جس پادری نے یہ اعلان کیا کہ عیسیٰ اللہ کا، آپ سب کہتے ہیں کہ یہ عیسائی پادری نہیں ہے، اصل میں یہ پادری دشمن ہے، سارے مسلمان کہتے ہیں نا، وہاں بڑی جلدی مان جاتے ہیں، اپنی بارے پہ نہیں مانتے، وہاں بڑی جلدی مانتے ہیں۔ آپ سب کہتے ہیں جس نے بھی عیسیٰ کو اللہ بنایا وہ پادری، اصل میں پادری کے روپ میں کیا تھا؟ دیمک، اس قوم کا، سارے کہتے ہیں نا، آپ سارے کہتے ہیں۔ اچھا کوئی عیسائی مذہب میں آئے اور دیمک بن کر عیسیٰ کو اللہ بنائے تو وہ دشمن، اگر کوئی علی کے مذہب میں آ کر علی کو اللہ بنائے تو وہ ٹھیک، وہ ٹھیک۔ اسی سے تو قرآن ہوشیار کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ نہ کر بیٹھو، تم خدا نہ خواستہ یہ نہ کر بیٹھو۔ جب بہت عیسائیت مضبوط ہو گئی تو انہوں نے مقدس ہستیاں بنائیں عیسائیت کے اندر۔ عیسائی تعلیمات میں نہیں ہے، شادی نہیں کرتا پادری شادی نہیں کرتے، ان کا مذہب ہے۔ قرآن نے کہا کہ دیکھو یہ قرآنی تعلیمات، یہ عیسیٰ کی تعلیمات رہبانیت دین میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے کر دیا، عیسائیت کا نام لیا، عیسائیت کے خیر خواہ بنے، اور اتنے خیر خواہ بنے کہ جو عیسیٰ اللہ کا پیغام لے کر آیا اور توحید لے کر آیا، اس عیسیٰ کو توحید پہ پہنچا دیا۔ دشمن کیا کرتا ہے؟ جب دشمن کسی قوم، کسی فرد، کسی معاشرے کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ اس کا سامنے سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو اس میں نفوذ کر دیمک بن کر جو سب سے پہلے ان کی چیزوں کو ختم کرتا ہے وہ ان کے بنیادی عقائد جن کے اوپر ان کا دار و مدار اور جو محور و مرکز ہے، ان کی تقویت و قوت کا مرکز ہے، اسے آ کر ہلاتا ہے۔
کیونکہ حضرت عیسیٰ جو تعلیمات لے کر آئے تھے ان تعلیمات کا محور و مرکز توحید تھا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرنا کسی اور کی. جب عیسائیت کو تباہ کرنے کی باری آئی اور سامنے نہیں کر سکے تو پادری بن گئے, لباس مقدس پہنا اور کہا دیکھو واہ تم جس عیسیٰ کو مانتے ہو اس عیسیٰ کی تو کوئی بات ہی نہیں, اس عیسیٰ کا تو کوئی مقابلہ ہی. اب آپ روش دیکھیں جو عیسائیت کے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں, نہ تو ہم آسمان سے آئیں نہ تو ہم زمین سے ہو گئے. جس طرح وہ عیسائی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں, جس طرح وہ مذہب حق پر تھے ہم بھی مذہب, آپ حق پر ہیں کہ نہیں ہے, مذہب حق پر ہے. تو جس طرح دشمن نے وہاں سازش کی کیا ہمارے ساتھ نہیں کرے گا, کرے گا کہ نہیں کرے گا, اور اگر کرے گا تو کیا ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے؟ اس آیت کی تفسیر جو 61 ہجری میں ہو گئی, اگر رسول اللہ کی جیسی ذات مقدس کسی قوم کی تربیت کرے اور اس آیت کے آنے کے 40 سال کے درمیان رسول اللہ کے گزرنے کے بعد یہ وقت آ جائے کہ نواسۂ رسول کو کربلا میں جانا پڑے, یعنی قوم اتنے غلط روش پر چلنے کا اتنا غلط نتیجہ نکل جاتا ہے وہاں پر, اور قوم یزید جیسے فاسد و فاجر کی حکومت میں آ جاتی ہے, تو کیا 1400 سال گزرنے کے بعد ہم کس حالت میں کھڑے ہوں گے؟ رسول اللہ 40 سال, رسول اللہ کے گزرنے اور کربلا کے درمیان مشکل سے نصف صدی, 40 سے 50 سال کا فرق ہے. اس درمیان آئمہ موجود رہے, آئمہ موجود رہے, لیکن پھر بھی قوم جب آیات الہی سے دور ہوئی اور سمجھنے کے بجائے فقط تلاوت تک چھوڑ دیا تو اس نتیجے تک پہنچائی کہ 61 ہجری میں انہیں یہ نظر نہیں آتا تھا کہ حسین حق ہے کہ یزید حق ہے. اس سے پہلے یہ نظر نہیں آتا تھا کہ علی حق ہے کہ غیر علی حق ہے. یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب قرآن کی آیات کا لب و لہجہ نہیں دیکھا جاتا. قرآن غصے میں کہہ رہا تھا کہیں خدا نخواستہ پلٹ تو نہیں جاؤ گے, اور آگے فرمایا اگر تم پلٹ گئے تو خدا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور جو رہیں گے خدا ان کا شکر گزار ہے, خدا جزا دے گا ان شاکرین کا جو قائم رہیں گے غصے میں. لیکن اس آیت پر غور, اس آیت کو اپنی زندگی میں مومنین کرام قرآن کی آیات کو اپنا دستور زندگی بنانے کی ضرورت ہے. میں چھوٹا تھا تو اکثر سنتا تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, اور کبھی کبھی میں سوچتا تھا پتہ نہیں یہ ضابطۂ حیات ہے کدھر, کہ جو نہ اسکول میں نظر آتا ہے نہ کالج میں نظر آتا ہے. یہ سب پری پلینڈ ایک سلیبس انسان کی زندگی کا معین ہے قرآن کے اندر. صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ زندگی میں جہاں دشمن آئے, دوست آئے, منافق آئے, وہاں تم قرآن کی آیت دے کر اگر تم پڑھ لو گے اور ساتھ ائمہ کی حدیث لگا لو گے, تمہیں سمجھ میں آ جائے گا تمہارے زمانے کا ذاکر و خطیب, تمہارے زمانے کا مومن و عزادار, تمہارے زمانے کا حاکم, تمہارے زمانے کا قاضی, تمہارے زمانے کا استاد حق ہے کہ نہیں ہے. یعنی تمہارے زندگی کا ضابطہ ہر جگہ تمہیں میسر. تم نے اسکول جانا ہے, اسکول ٹھیک ہے یا نہیں ہے, تم قرآن کی تعلیم دیکھو, قرآن میں مقصد تعلیم دیکھو, ائمہ کی تعلیم کے بارے میں حدیث دیکھو, تمہیں سمجھ میں آ جائے گا جس ادارے میں جانا چاہتا ہوں یہ علمی ادارہ ہے یا. تم کاروبار کرنا چاہتے ہو اور تم کہہ رہے اسلام کدھر ہے, تم اقتصاد میں قرآنی فارمولہ دیکھو, قرآن میں صدقہ اور تمام فارمولے دیکھو, تو قرآن میں سود حرام ہے. ساتھ ائمہ کی احادیث دیکھو, تمہیں سمجھ میں آ جائے گا جس کمپنی کے ساتھ میں جڑنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. تم سیاست کرنا چاہتے ہو, کون سی سیاست کرو, تم قرآن کی آیت پڑھو, قرآن کی آیت کے بعد رسول کی حدیث پڑھو, تمہیں سمجھ میں آ جائے گا جس سیاست میں جانا چاہ رہا ہوں وہ سیاست درست ہے یا نہیں ہے. لیکن ضرورت ہے کہ پہلے ہم قرآن کی آیات کو پڑھیں, چاہے وہ سیاست کی ہو, چاہے وہ کاروبار کی ہو, چاہے معاشرت کی. میں درمیان میں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کر دوں, کیونکہ قرآن یہاں فرما رہا ہے کہ وما محمد اللہ رسول. میں رسول اللہ کی ایک چھوٹی سی خوبی بیان کرتا ہوں, اللہ ہم سب کو زندگی میں اس کو عملی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, آپ سب نے سنا کہ کفار و مشرک و منافق ہو یا مسلم ہو رسول اللہ کے قریب آتے تھے. رسول اللہ کے قریب آتے تھے, سارے آتے تھے. سوال یہی کیوں آتے تھے؟ آیا قرآن نے اس معاجرے کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ کے قریب لوگ کیوں آتے تھے, اور آیا ان کے قریب آئیں تو ہمارے قریب بھی آئیں گے؟ جو وارث علم رسول ہے اس کے ماننے والے تو آپ ہیں نا, تو آیا آپ کے قریب بھی آئیں گے لوگ یا نہیں آئیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ کے قریب تو سارے آتے تھے,
کیوں آتے تھے؟ رسول اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے، نبی ہونے کی وجہ سے، صادق اور امین ہونے کی وجہ سے۔ ہم میں سے مختلف کو مختلف لگ سکتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ نبی تھے اس وجہ سے سارے لوگ رسول اللہ کی طرف آتے تھے، لیکن قرآن نے کہا ایسا نہیں ہے، نبی ہونے کی وجہ سے لوگ رسول کے پاس نہیں آتے تھے۔ آپ میں سے بات سمجھ سکتے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ بہت مدبر، صادق اور امین تھے اس وجہ سے آئے، تو صادق اور امین بھی وجہ نہیں تھی کہ لوگ رسول اللہ کے قریب آتے تھے۔ تو اب آپ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب کوئی نئی وجہ نکال لی ہے آپ نے، شاید ایسا ہی ہے نا۔ قرآن نے ذکر کیا، قرآن نے فارمولہ دیا کہ جو اس زمانے میں ہو گئے اس زمانے میں بھی ہو سکتے ہیں، اور قرآن نے اس آیت کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، اس آیت کو آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ آیت کی جگہ پر قرآن نے کہا یہ رسول اللہ کی ذاتی صفت نہیں ہے، رحمت خدا ہے، رحمت خدا ہے، اور رحمت سب کے شامل حال ہو سکتی ہے۔ قرآن نے کہا یہ جو سارے لوگ رسول اللہ کے قریب آ رہے ہیں، دشمن ہے تو بھی فیصلہ رسول سے کرواتے ہیں۔ حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی، رسول کو تو مانتے نہیں، لیکن فیصلہ کس سے کروا رہے ہیں؟ رسول سے۔ رسول سے جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن امانت رکھنے کے لیے کدھر آتے ہیں؟ رسول کے پاس۔ اچھا، رسول کو واجب القتل سمجھتے ہیں، رسول اللہ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنا گھر کا معاملہ حل کرنے کے لیے کدھر آتے ہیں؟ تو آیا کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارا دشمن ہو لیکن پھر بھی ہمارے قریب آئے؟ تو اگر جو ادا، جو کردار، جو مزاج، جو سلیقہ میرے اور آپ کے نبی نے ادا کیا، اگر ہم ادا کریں تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کی تفسیر بھی موجود ہے، میں آپ کو تفسیر کی بات میں سناؤں گا مصائب کے سے پہلے، تاکہ آپ کو اس کی تفسیر سمجھ میں آ جائے کہ آغا جو کہہ رہا ہے اس کی تفسیر کدھر ہے ائمہ کی زندگی میں۔ قرآن نے کہا نا کہ رسول اللہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ اسوہ حسنہ۔ اگر ہم اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے تو ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ ابھی تک آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا آغا وہ بات تو بتائیں جس کی وجہ سے قریب آتے تھے۔ قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول، یہ جو لوگ آپ کے قریب آتے ہیں نہ آپ کے صادق اور امانت کی وجہ سے ہے، کیونکہ کفار بھی آتے ہیں آپ کے قریب، صادق اور امانت کی وجہ سے بھی آتے ہیں، لیکن سارے اس وجہ سے نہیں آتے، کیونکہ کچھ تو گھروں کا مسئلہ حل کرنے آتے ہیں، ان کو صداقت اور امانت سے کیا لینا دینا، لیکن اپنے لوگوں کے پاس نہیں جا کر آپ کے پاس آتے ہیں، اپنے لوگوں کے پاس نہیں جا کر۔ تو دیکھو رسول تمہارے رسالت کی وجہ سے نہیں ہے، نبوت کی وجہ سے بھی، قریشی ہونے کی وجہ سے بھی، بلکہ پروردگار کی رحمت سے آپ نرم ہیں، میٹھے ہیں۔ کیا ہیں؟ میٹھے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کو بڑی جلدی سمجھ میں آئے گی۔ آپ مارکیٹ گئے اور آپ نے آم خریدنا ہے، 10 مسلمان ہیں، ایک کافر ہے، وہ کافر بیچ رہے ہیں آم، لیکن آم میٹھے اس کے ہیں۔ اب عیسائی ہو کہ مسلمان ہو، اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، آم کدھر سے خریدے گا؟ جس کے پاس میٹھے ہیں۔ آپ کہیں مسلمان نہیں ہے، کہیں گے بھائی ہم نے آم میٹھے خریدنے ہیں، مسلمان کے پاس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کیونکہ آم میں حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے آپ کو آم کی مثال دی ہے۔ تو جو میٹھے ہوگا، میٹھا آم ہوگا، چاہے اپنا پرایا ہو، انسان اسی دکان پہ جاتا ہے، کیونکہ مٹھاس جو طلب ہے، جس طرح انسان کو ذائقے میں آم میں مٹھاس چاہیے، معاشرتی زندگی کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، چاہے وہ ازدواجی ہو، چاہے وہ بھائی کا بھائی سے ہو، چاہے وہ قائد کا عوام کے ساتھ ہو، چاہے وہ بھائی کا بہن کے ساتھ ہو، چاہے وہ استاد کا طالب علم کے ساتھ ہو، جو چیز رشتے کو جوڑ کر رکھتی ہے وہ رشتے کی مٹھاس، وہ ایک شخص کا نرم ہو جانا۔ رسول اللہ اتنے نرم تھے اپنے دشمن کے ساتھ بھی کہ دشمن کو بھی پتا تھا کہ اگر میں اس شخصیت کے پاس جاؤں گا تو یہ مجھ سے مٹھاس سے بات کرے گا۔ کس سے بات کرے گا؟ اور قرآن نے اس کی اگلی آیت ڈالی، اے رسول اگر آپ سخت ہوتے تو ان میں سے کوئی آپ کے پاس، اگر مزاج میں سختی آ جائے تو دوست بھی دشمن بن جاتا ہے، اگر مزاج میں مٹھاس آ جائے تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے آغا تفسیر، قتل سید الشہداء، شہادت سید الشہداء کے ساتھ جو قاتلین تھے، وہ مختار نے جب انتقام لینا شروع کیا تو ہر کوئی کبھی نہ کہیں بھاگا، لیکن اس آیت کی تفسیر بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک شخص اس در پر گیا جس در کا اس نے شہید کیا تھا جوان، سنا ہے نا آپ نے، لیکن آپ نے آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ کبھی نہیں سنا۔ قرآن نے کہا رسول آپ نرم تھے اس وجہ سے آئے ہیں، بے شک آپ کو نہیں مانتے، ہمیں بھی اپنے مزاج نرم رکھنے کی ضرورت ہے، مٹھاس رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک مٹھاس نہیں رکھیں گے اپنے نہیں رہیں گے۔
ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا. کس کے پاس؟ اور امام نے کیا جواب دیا؟ تلوار اٹھائی، تھپڑ مارا، غصہ کیا، کیا لہجہ رکھا؟ کتنے دن مہمان رکھا یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے. اور جب جانے لگا اس کو لگا کہ شاید امام نے نہیں پہچانا. یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام سجاد نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو نے میرے کس عزیز کو شہید کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھ وہ تیرا اخلاق تھا، یہ میرا اخلاق ہے. وہ تیرا اخلاق تھا، یہ کہاں سے لیا اخلاق؟ یہ قرآن کی آیت جو رسول اللہ کے اوپر نازل کی اللہ نے کہ نرم ہے. نرم رشتوں میں مٹھاس کی ضرورت ہے. ہماری زندگی میں آج زندگیوں میں ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے. کھربوں روپے کمانے کے بعد بھی اس ڈپریشن کا تنہا علاج رسول اللہ کی سنت ہے. ہزاروں سنتوں میں اگر یہ ایک مٹھاس کی سنت زندہ کر دو، ایک نرم دل کی سنت زندہ کر دو، تو شاید یہ جو دوریاں ہیں وہ دوریاں پیدا. آج شیعہ سنی سے دور ہے نا، کب قریب ہوگا؟ جب رسول اللہ کی سنت پر جب زبان سے آگ اگلنے کے بجائے مٹھاس دو گے تو اپنا تو ہے، پرایا بھی اپنا ہو جائے گا. اور یہی وہ مشکل تھی، سختی، کہ جسے قرآن کہہ رہا تھا اگر یہ سختی تمہارے درمیان آ گئی تو تم پلٹ جاؤ گے. کیونکہ رسول اللہ کے انقلاب کے بعد اور رسول اللہ کے انقلاب سے پہلے جو ایک معجزہ ہے اور جو ایک مین فیکٹر تھا ڈیفرنس، وہ کیا تھا؟ رسول اللہ سے پہلے تمام عرب سخت مزاج تھے، سارے ایک دوسرے سے. آپ نے کہا کہ ایک چھپکلی مارنے کے ٹڈی، بڑی ٹڈی مارنے کی وجہ سے 400 سال تک عرب دو قبیلوں میں جنگ رہی. یہ تاریخی قصے کبھی پڑھیں آپ. ایک قبیلہ جس ٹڈی کو پکڑنا جا رہا تھا وہ دوسرے قبیلے میں چلے گئی. اس ٹڈی کے پیچھے کتنے عرصے خون ریزی ہوتی رہی؟ 400 سال تک دو قبیلوں کے درمیان. یعنی جھگڑا ہی جھگڑا تھا، ڈپریشن ہی ڈپریشن، تھکن ہی تھکن. اور رسول اللہ نے اس سخت مزاج کو اتنا مٹھاس بنایا، اتنا میٹھا بنایا اس قوم کو کہ اسی کو جس کو ضلال مبین نے ہے کہا، قرآن نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. وہ جو ایک دوسرے کی جان لیتے تھے وہ اس نوبت تک آ گئے کہ اپنا جائیداد کا حصہ کاٹ کر ایک ایسے شخص کو دے دیا جس کو یہ جانتے نہیں. تو یہ ضروری ہے فیکٹر کہ ہم ضرورت کی مٹھاس. یہ میں نے آپ کو بیچ اپنے موضوع میں اس لیے بیان کیا کہ ایک ایسی سنت ہمارے درمیان ضرور زندہ ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم ہر مجلس میں ایک رسول کی سنت قرآن سے لے لیں تو شاید ہمارے زندگی کا ماحول نبوی ماحول ہو جائے، شاید ہمارا معاشرہ مدنی معاشرہ ہو جائے، اور شاید پھر کہیں جا کر ہماری حکومت بھی کون سی ہو جائے؟ ریاست مدینہ. اگر ریاست مدینہ نعرے سے نہیں ہوتی ہے، قرآن کو پڑھنے سے ہوتی ہے. جب قرآن کو پڑھو گے نہیں نام ریاست مدینہ کا اور اسٹیج سے لے کے ہر جگہ پر دوسرے کے خلاف تیر برسانے، اس سے تو کبھی نہیں معاملہ حل ہوگا. آپ اسٹیج پہ بیٹھیں تو بھی دوسرے پہ تلواریں چلائیں، آپ گھر میں بیٹھیں تو بھی، آپ پارٹی کی پرسنل کمرے میں بیٹھیں تو بھی دوسروں کے بارے میں غلط سوچتے رہیں. تو اس کو تو غالب کہتا ہے کہ دل کو بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے کہ ریاست مدینہ بنے گا، کبھی بنے گا. تعلیمات رسول کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ریاست مدینہ قائم ہو. جب تک قرآن پر غور نہیں کرتے، کتاب رسول کو نہیں اٹھاتے، تو ریاست مدینہ کدھر بنے گا؟ یہ ریاست مدینہ وہی ہے جسے افلاطون نے ہزاروں سال پہلے پیش کیا، آج تک وہ حکومت قائم. افلاطون نے جو حکومت کا نظریہ پیش کیا وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، آج تک کبھی قائم زمین پر. یہ جو ریاست مدینہ ہمارے حکمران لگا رہے ہیں وہ آئندہ 10,000 سال تک بھی قائم نہیں ہوگا جب تک ریاست مدینہ کی کتاب جو قرآن ہے اس کو پڑھو گے نہیں. تو دشمن کی سازشیں جاننا، دشمن کے رویے جاننا، دشمن کی پالیسیز جاننا، اور اپنا مزاج
اپنا رویہ، اپنی تہذیب و ثقافت جانے بغیر ہم کبھی بھی انقلاب نبوی میں نہیں آ سکتے۔ جب انقلاب نبوی میں نہیں جائیں گے تو جس انقلاب میں بچ جائیں گے، اسے قرآن کہہ رہا ہے یہ انقلاب عقبی ہے۔ یہ انقلاب عقبی کیسے ظہور پذیر ہوا، کیا تاریخی عوامل تھے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اور مجلس میں اتنا وقت نہیں ہے، میں مختصر 1 منٹ میں آپ کو اس کا بتا دیں کہ انقلاب عقبی کا وجہ اور زمینہ کیسے سازگار ہوا۔ جب جنہوں نے رسول اللہ سے دشمنی کی اور اوج دشمنی کی، اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اب ہم دشمنی سے رسول اللہ کا مقابلہ، پھر وہ ایمان لے آئے۔ کیا لے آئے؟ قرآن نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں نا ایمان لے آئیں، انہیں کہو تو مسلمان ہو گئے، تمہارے دل میں ایمان نہیں آیا۔ اور وہ سازش اس فتح مکہ کے موقع پہ سوچی گئی کہ جو بنی ہاشم نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم ان کے ساتھ کریں گے، یعنی جو انقلاب نبی لے کر آئے ہیں ان کی ہر چیز تہس نہس کر دیں گے۔ تو اب آپ کو موضوع سمجھ میں آیا ہوگا کہ 40 کیوں بقائے اسلام کی ضمانت ہے، کیونکہ جو فتح مکہ پر دشمن نے سوچا کہ ہم ختم کر دیں گے، اور اس کی آخری سیڑھی، آخری منزل یزید آیا، تو جس چیز نے اسلام کو تحفظ دیا اور بچایا وہ عزاداری ہے سید الشہداء تھی، وہ شہادت سید الشہداء تھی۔ یہ بقا اسلام کی ضروری ہے، اسی لیے شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ یہ جو فتح مکہ کے بعد سازش رچی گئی اور اس کی آخری منزل کربلا میں، کربلا کے بعد آئی، توجہ کریں، بہت مصائب ہیں کربلا کے بہت، لیکن میں آپ کو دربار یزید کا ایک واقعہ سناؤں۔ یزید نے کہا کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی کتاب، یہ تو سارا بنی ہاشم کا روگا تھا، اور سوال کیا سید الساجدین سے کہ بتاؤ اتنے شہادتیں دینے کے بعد، اتنی قربانیاں دینے کے بعد، زینب کبریٰ کی چادر دینے کے بعد، آل رسول کے جوان قربان کرنے کے بعد، بتاؤ تمہیں کیا ملا، کیا بچا، کس چیز کی بقا ہو گئی؟ سب کچھ تو قربان ہو گیا، تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو جو سید الساجدین نے اشارہ کیا، کہا ٹھہر۔ جب اذان ہوئی تو کہا دیکھ محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ رہ گیا، بقائے اسلام رہ گیا، اسلام بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا، سب کچھ قربان کر دیا۔ جب یہ اسیروں کا قافلہ اپنا گھر لٹا کر اور اسلام بچا کر کربلا سے چلا ہے تو ایک منزل پر روکا گیا، ایک منزل پر روکا گیا، اندر شہر تیار کیا گیا کہ دیکھو باغیوں کا لشکر آ رہا ہے، باغیوں کا لشکر آ رہا ہے۔ سب حرم کو روک لیا گیا اور کافی دیر رکا تو سید الساجدین فرماتے ہیں زینب اولیاء کو، پھپھی اماں یہ جو ہمیں روکا گیا ہے نا، یہ آرام کرنے کے لیے نہیں روکا گیا، یہ اس لیے نہیں روکا گیا کسی کو یہ خیال آ گیا ہو کہ سکینہ تھک گئی ہے، یہ اس لیے نہیں روکا گیا کسی کو یہ خیال آ گیا ہے کہ جو سکینہ کے گردن میں توق ڈالی گئی ہے وہ بڑا سخت ہے۔ پھوپھی اماں یہ اس لیے نہیں رکھا گیا کسی کو یہ خیال آ گیا ہو کہ شاید حرم میں باپردہ عورتیں بھی تھیں کہ جو تھک گئی ہوں گی، شاید کسی کو یہ خیال آ گیا ہو کہ تازیانوں کے زخم سے کچھ تھک گئے ہیں، انہیں آرام کا موقع دے دو۔ پھوپھی اماں یہ ہمیں آرام دینے کے لیے نہیں روکا گیا، یہ تیار کیا گیا ہے کہ جو مصائب اس سے پہلے ٹوٹے گئے ہیں اس سے زیادہ ہم پر مصائب توڑے جائیں۔ پھوپھی اماں یہ اس لیے ہمیں روکا گیا ہے کہ یہ شہر تیار ہو رہا ہے کہ دیکھو باغیوں کا لشکر آ رہا ہے، دیکھو تمہارے اجداد کو قتل کرنے والوں کا لشکر آ رہا ہے، تو جو پتھر لے سکتے ہیں وہ پتھر لے لو، جو آگ لے سکتے ہیں وہ آگ لے لو، جو تازیانے ڈال سکتے ہیں وہ تازیانے کر لو، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ابلتا ہوا پانی پھینک دو۔ اور جب یہ بازار طے کر کر عصمت رسول یہ سارا کوفہ و شام طے کر کر مدینہ پہنچی ہے نا، تو اب مدینہ پہ آرام کر کر کہا
زینب اولیاء نے کہ حرم رسول خالی کر دیا جائے، حرم رسول خالی کر دیا۔ تو سب نے کہا ہمیں بھی رہنا دیا جائے، ہم بھی دیکھیں کہ جس نبی نے پوری دنیا کو نجات دی، پوری دنیا پر رحم کیا، اس نبی کی نواسی کے ساتھ کیا ہوا، ذرا ہم بھی دیکھیں، ہم پتہ کریں کیا کہنا ہے۔ لیکن زینب اولیاء نے فرمایا کہ دیکھو جو میں اپنے نانا سے بات کرنا چاہتی ہوں نا، وہ میں اکیلے میں کرنا چاہتی ہوں، کوئی اور۔ اب جب حرم رسول خالی اب جو حرم رسول خالی ہوا ہے تو زینب اولیاء حرم رسول میں روضہ رسول پر، قبر رسول پر لپٹ کر فرماتی ہے کہ نانا آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ پر جو ظلم ہوا تھا وہ کم تھا بابا، جو کوفہ و شام میں ظلم ہوا نہ وہ تاریخ میں پہلے کسی پر ہوا، نہ تاریخ میں بعد میں کسی پر ہوا۔ اے نانا، خدا کی قسم غضب کا جملہ ہے، اور انسان کی زندگی سے موت تک رونے کے لیے کافی ہے جو یہاں زینب اولیاء نے فرمایا۔ شریکت الحسین فرماتی ہے کہ نانا اگر شرم و حیا مانے نہ ہوتی تو میں اپنے پشت کے وہ زخم دکھاتی جو کوفہ سے شام، شام سے کوفہ تازیانوں سے ہو گئے بابا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ پروردگار جتنے بھی ہے پروردگار جہاں میں ذکر سید الشہداء میں مصروف ہیں، پروردگار انہیں اے پروردگار حفظ و امان فرما۔ اے پروردگار جتنے بھی ہے پروردگار دعا گو ہیں، پروردگار تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار جتنے بھی ہے پروردگار بیمار ہیں ان سب کو صحتیابی عطا فرما۔ اے پروردگار جو کوئی کسی مشکل میں ہے پروردگار ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو کوئی کسی سفر میں ہے پروردگار انہیں سفر میں آپ سے اپنی منزل مقصود تک پہنچا۔ اے پروردگار قائم آل محمد کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہر شخص نے مر جانا ہے پروردگار، کسی نے بڑھاپے میں، کسی نے جوانی میں پروردگار، کسی نے ایکسیڈنٹ میں پروردگار۔ ہم ہر موت سے تیری پناہ مانگتے ہیں پروردگار، جب موت آئے تو ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ پروردگار بڑھاپے میں موت آئے تو حبیب نے مظاہر جیسی شہادت نصیب فرما۔ پروردگار جوانی میں موت آئے تو علی اکبر جیسی شہادت نصیب فرما۔ پروردگار اگر نوجوانی میں موت آئے تو حضرت علی قاسم کی طرح شہادت نصیب فرما۔ پروردگار اگر ہمارے نسلوں میں کسی کی بچپن میں موت آئے پروردگار اسے علی اصغر جیسی شہادت نصیب فرما۔ تمام اپنی مرحومین کی مغفرت کے لیے، شہداء اسلام کی بلندی درجات کے لیے، امام الشہداء امام خمینی کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔